ایک حدیث کا مفہوم بیان کروں. میں نے وہ ایک عشق مشوقی پہ لیکچر دیا تھا, وہ حدیث میں نے بیان کی تھی کہ انسان کو نا ایک چیز پہنچنی ہوتی ہے لیکن وہ حرام راستوں سے اس کو جلدی لینے کی کوشش کرتا ہے. وہ چیز اسے حرام سے شاید مل تو جائے لیکن اس کی وجہ سے ایک تو اس کا ایمان جاتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق بھی اس کا جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, اور یہ وہ سیٹسفائی تو ہو جائے گا کہ چلو جی مجھے چیز تو مل گئی, لیکن جو آخرت میں اس کو جواب دینا پڑے گا وہ پھر اللہ معاف کرے. تو یہ وہی بات ہے جو ابھی آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ والا وہ قول میں نے کہیں پڑھا تو نہیں ہے, سنا ہے, بڑا سننے میں آیا ہے کہ وہ انہوں نے ایک آدمی کو کہا کہ تم ذرا پہرا دو, زیرہ اس کے پاس رکھی, میں نماز پڑھ لوں. اب وہ نماز پڑھنے لگے, پیچھے سے زیرہ اس نے 2 درہم کی بیچی بھاگ گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نیت کی تھی کہ جب میں نماز پڑھوں گا اسے 2 درہم دوں گا, ملنے اسے 2 ہی تھے لیکن اس نے غلط راستے سے لی. سبحان اللہ. تو جب ہم جلد بازی کرتے ہیں, شفا تو اللہ کے پاس ہے, ہر مسلمان کا ایمان ہے. جادو میں جادوگر کے پاس چلے جائیں تب بھی اللہ نے شفا دینی, قرآن سے علاج کروائیں تب بھی شفا اللہ نے دینی. دونوں صورتیں, جب شفا اس کے پاس ایمان کا امتحان چل رہا ہے, اللہ آزمائش چل رہی, اس میں آپ فیل ہو رہے ہیں, فیل ہو گئے, سب کچھ گیا. تو اصل چیز ہے یہ جو لوگ اکثر چلے جاتے ہیں نا, تو ہمیں تو فائدہ ہوا, ان سے ریکویسٹ ہے کہ فائدہ تو مقصد ہے ہی نہیں, مقصد ہے آزمائش میں تم پاس ہو جو اس دنیا کے اندر آپ کو سکون ٹوٹلی نہیں مل سکتے. ہم سکون حاصل کرتے کرتے پٹڑی سے بھی اتر جاتے ہیں, اللہ اس کے رسول کو بھی ناراض کر لیتے ہیں, بعد میں ہم دلیلیں دیتے ہیں مجھے تو عیسائی سے فائدہ ہوا. دیکھیں کتنی زبردست بات آپ نے کی کہ جن کو اب اولاد نہیں ہو رہی, آزمائش ہے, اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جاؤ, اور ہر چیز دنیا میں تو نہیں مل جائے گی, اللہ کو بہتر پتہ ہے, بس ٹھیک ہے ایکسیپٹ کر لو. لیکن یہ اس طرح لوگوں کے پاس آنا جانا اور پینک ہو جانا, انگزائٹی میں آ جانا, یہ بہت غلط بات ہے. اللہ ہدایت دے سب کو. علی بھائی وہ نفسیات پہ بات ہو رہی تھی کہ نفسیاتی حوالے سے آپ نے پوچھا کہ لوگ اکثر انگزائٹی, ڈپریشن, اسٹریس میں چلے جاتے, کیا یہ جادو جنات کے ساتھ بھی لنک ہیں؟ جب ایک بندہ پریشان ہوتا ہے وہ آتا ہے معالج کے پاس, حیرانگی کی بات ہے کہ معالج کچھ حدیثیں سنا کے دوسرے کو نیگیٹو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حدیثیں کیسی سناتے ہیں؟ اب ظاہری پتہ نہیں چلے گا کہ یہ بندہ مجھے نیگیٹو کر رہا ہے یا پازیٹیو کر رہا ہے. مثلا میں ایک آپ کو روایت سناتا ہوں, کہتے بخاری عامل کی بات کر رہا ہوں. ایک پیشنٹ نے یہ بتایا کہ عامل نے مجھے ایسے بھی کاؤنسلنگ کی. پیشنٹ کہتا ہے سر میرا جادو ختم ہو جائے گا, میں تو بڑا پریشان ہوں, بڑے عرصے سے علاج کروا رہا ہوں. تو عامل صاحب حدیث سناتے ہیں. دیکھیں بخاری شریف کی حدیث ہے, ایک خاتون تھی کالی جسے دورے پڑتے تھے, نبی پاک کے پاس آئی اور اس کو مرگی کے دورے پڑتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو چاہتی ہے تو صبر کر لے, جنت ملے گی, اور اگر تو کہتی ہے تو میں دعا کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, تو اس نے کہا کہ میں صبر کروں گی. آپ دعا یہ کریں کہ میرا سطر کھل جاتا ہے, وہ کپڑا میرے اوپر سے نہ اترے, بس یہ دعا کر دیں. تو نبی پاک نے یہ دعا کی, ان کا سطر نہیں کھلا. اب اس سے استدلال کیا کیا خوف زدہ کرنے کے لیے؟ انہوں نے کہا دیکھیں اس عورت کو آرام تو نہیں آیا نا, صحیح. اس سے ثابت یہ ہوا کہ یہ تو قبر تک جادو ساتھ جاتا ہے. صحیح. یہ نیگیٹو اثرات قبر تک آپ کے ساتھ جاتے ہیں, آپ کو ختم نہیں کرتے, ختم نہیں ہونے. اب یہ پیشنٹ سن کے وہ پینک ہو جاتا ہے. دیکھیں حدیث میں یہ تو آرام آ ہی نہیں سکتا, حالانکہ اس حدیث میں تو صبر کی تلقین کی گئی ہے. اس میں یہ تو نہیں کہا گیا کہ جادو کبھی بھی نہیں ختم ہوتا, اس میں تو صبر کی تلقین کی گئی ہے کہ صبر کرنا چاہیے, ہر پریشانی پہ, ہر آزمائش پہ صبر کریں آپ.